اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج آف اسلام کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، شاعر فلسفی، سیاستدان، صوفی، ایک اونچے درجے کا مفکر، عالم، درویش، یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پر بالکل پورے اترتے ہیں۔ علامہ اقبال ہی وہ شخص ہیں جن کے دور اندیشی پاکستان کی تشکیل کا باعث بنی۔ انہوں نے خود ہی کے تصور کو برصغیر کے مسلمانوں میں بیدار کیا اور اپنی لازوال شاعری کے ذریعے لوگوں میں جوش و جذبہ بھرا۔ اقبال ہی وہ شخص ہیں جن کو کنگ جارج کی طرف سے 1922 میں سر کا لقب سے نوازا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی چند اہم راز بھی حقائق بتائیں گے جو کہ شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوسری شادی سن 1910 میں سردار بیگم کے ساتھ اور تیسری شادی مختار بیگم کے ساتھ 1914 میں ہوئی تھی۔ علامہ محمد اقبال کو عربی زبان پر شاندار عبور ہونے کی وجہ سے سن 1897 میں خان بہادر الدین ایف سے جلال الدین میڈل سے بھی نوازا گیا تھا۔ آج بھی جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں ایک گلی کا نام اقبال صاحب کے نام سے رکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی شاعری کی کتاب سن 1915 کے دوران فارسی میں شائع ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 38 برس تھی اور اس کتاب کا نام اسرار خودی تھا۔ اقبال نے اس کتاب میں 12,000 اشعار لکھے، جن میں سے 7,000 فارسی میں اور 5,000 اردو پر مبنی ہیں۔ علامہ محمد اقبال اپنے آپ کو شاعر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، میں شاعر نہیں ہوں، میں نے شاعری کو اس لیے اپنایا ہے تاکہ میں اسے برٹش انڈیا کے حالات واقعات کو زندگی دے سکوں۔ اقبال کو 7 زبانوں پر عبور تھا، جن میں جرمن، فارسی، عربی، انگریزی، پنجابی، اردو اور سنسکرت شامل ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش پر کچھ اختلاف تھا، جس کے بارے میں باضابطہ طور پر سن 1876 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے کافی بحث و مباحثے کے بعد 9 نومبر 1877 یوم پیدائش قرار دیا اور 9 نومبر کو ہر سال سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں حکومت نے سرکاری چھٹی کو ختم کر دیا گیا۔ اب دوبارہ 6 سال بعد اس چھٹی کو بحال کر دیا گیا۔ علامہ اقبال تمام عمر اسلام کی شانوں اور مسلمان پر شاعری کرتے رہے۔ ایک مولانا اپنے مقدمے کے مشورے کے لیے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کو اس مقدمے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن مولانا پھر بھی کسی نہ کسی مقدمے کے لیے دھمکتے اور ساتھ ہی اقبال کو نصیحت بھی کرتے رہتے تھے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کیا فرائض انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے، آپ عالم دین ہیں اور شریعت کے حامی بھی ہیں، لیکن آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ علامہ اقبال نے ان کو روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، مولانا آپ کی تلقین کا مجھ پر بہت اچھا اثر ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایک معاہدہ کروں، یہ بجائے کہ مسلمان منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی تو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ لائیے ہاتھ میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دے دیجیے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ بڑھا اور نہ ہی علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ آپ کی تربیت میں بے حد سادگی تھی۔ ناظرین کرام، اقبال نے اپنی زندگی کے آخری سال شدید بیماری میں گزارے تھے، جبکہ آخری 3 ماہ تو آپ بالکل بستر پر لیٹ گئے تھے۔ علامہ اقبال نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں بانگ درا، بارائے جبریل اور ضرب کلیم سر فہرست ہیں۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام علامہ اقبال کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔